اسمبلی اور صوبائی اسمبلی کی دو نشستوں پر ضمنی الیکشن کا میدان سج گیا۔ این اے 75 سیالکوٹ میں نون لیگ کی سیدہ نوشین افتخار اور پی ٹی آئی کے امیدوار علی اسد ملی میں کڑا مقابلہ۔ این اے 45 کرم میں جے یو آئی کے جمیل خان اور پی ٹی آئی کے فخر زمان میدان میں ہیں۔ پی پی 51 گوجرانوالہ میں مسلم نون کی امیدوار بیگم طلت محمود اور پی ٹی آئی کے امیدوار چودھری یوسف میں جوڑ پڑے گا۔ پی کے 63 میں نون لیگ کی طرف سے میاں اختیار ولی اور پی ٹی آئی کے میاں عمر کاک سہیل کے سامنے مقابلہ ہوگا۔ ووٹنگ شام 5 بجے تک بغیر کسی وقفے کے جاری رہے گی۔ لاہور اور گردنواں میں پھر دھند کا راج۔ موٹر وے M2 لاہور سے کوٹ مومن تک ہر قسم کی ٹریفک کے لیے بند۔ قومی شرح پر بھی ٹریفک کی روانی متاثر۔ محکمہ موسمیات کے مطابق آئندہ 24 گھنٹوں کے دوران موسم سرد اور خشک رہے گا۔ پنجاب کے میدانی علاقوں میں آج بھی دھند چھائی رہے گی۔ ڈی جی میٹ کے مطابق بارش برسانے والا کوئی سسٹم ابھی داخل نہیں ہو رہا۔ سپریم کورٹ میں سینٹ الیکشن اوپن بیلٹ سے متعلق ریفرنس پر آج پھر سماعت ہوگی۔ گزشتہ روز کی سماعت میں چیف جسٹس نے ریمارکس دیے کہ ہارس ٹریڈنگ ختم ہوگی یا نہیں کچھ نہیں کہہ سکتے۔ ایڈوکیٹ جنرل سندھ نے دلائل میں کہا ریفرنس میں اٹھایا گیا سوال ہی غیر مناسب ہے۔ ہارس ٹریڈنگ کا سب سے سنا ہے، کسی کے پاس شواہد نہیں، اخباری خبروں اور ویڈیوز تک ہی ہارس ٹریڈنگ ہوتی ہے۔ چیف جسٹس آف پاکستان کا ایڈوکیٹ جنرل سندھ سے مکالمہ کہا نون لیگ اور پیپلز پارٹی نے مساق جمہوریت میں ہارس ٹریڈنگ کو تسلیم کیا۔ آپ تو کہہ رہے ہیں ہارس ٹریڈنگ ہوتی ہی نہیں، پارلیمان میں قراردادیں منظور ہوتی نہیں کہ ہارس ٹریڈنگ ختم ہونی چاہیے۔ مارچ ہوگا، ہم سب مل کے اسلام آباد پہنچ کر آپ کے تمام حق چھینتے رہیں گے۔ بلاول بھٹو زرداری کا حکومت کو کھلا چیلنج، کہتے ہیں ہم اوپن بیلٹ کے لیے بھی تیار ہیں، آپ تیاری پکڑو اور میدان میں آؤ۔ یہ پرسکون تھے، اپوزیشن ضمنی اور سینٹ الیکشن کا بوائیکاٹ کر دے گی۔ حکمران جماعت سینٹ الیکشن میں دھاندلی چاہتی ہے، کسی کو ایسا نہیں کرنے دیں گے۔ اگلے الیکشن میں تحریک انصاف کی ضمانتیں ضبط ہو جائیں گی۔ مارچ میں مارچ ہوگا، اسلام آباد پہنچ کر عوام کا حق چھین کر رہیں گے۔ پیپلز پارٹی نے بنی گالہ والے حکمران کی نیند حرام کر دی۔ حکومتی ممبر بھی جانتے ہیں یہ حکومت جا رہی ہے، جمہوریت کسی کے حکم پر نہیں چلتی، آئین کے مطابق چلتی ہے۔ لانگ مارچ حکومت کے خاتمے تک جاری رہے گا۔ پی ڈی ایم کا اعلان، متحدہ اپوزیشن کی اسٹیئرنگ کمیٹی کا اجلاس، مارچ کے انتظامات کے لیے 5 رکنی کمیٹی قائم۔ ترجمان پی ڈی ایم افتخار حسین کہتے ہیں لانگ مارچ کا نام مہنگائی مارچ ہوگا۔ سینٹ الیکشن کا دوسرا مرحلہ بھی مکمل، کاغذات کی جانچ پڑتال ہو گئی۔ یوسف رضا گیلانی پی ڈی ایم کے متفقہ امیدوار منظور، پی ٹی آئی کے اعتراضات مسترد۔ الیکشن کمیشن نے فیصلہ سنا دیا، کہا 5 سالہ نااہلی ختم ہو چکی۔ الیکشن کمیشن پنجاب نے نون لیگی رہنما پرویز رشید کے کاغذات نامزدگی پنجاب ہاؤس کے نادہندہ ہونے پر مسترد کر دیے۔ پرویز رشید کا فیصلہ چیلنج کرنے کا اعلان۔ ادھر سندھ میں فیصل واڑہ کے نام پر نون لیگ کے اعتراضات مسترد، کاغذات منظور کر لیے گئے۔ سینٹ امیدوار ٹکٹ پر پیسے نہ دینے کی یقین دہانی کرائیں گے۔ الیکشن کمیشن کا امیدواروں سے حلف لینے کا فیصلہ۔ امیدوار کرپٹ پریکٹس، آئین اور قانون کی خلاف ورزی نہ کرنے کا بیان حلفی جمع کرائیں گے۔ اگر پارٹی ٹکٹ سے متعلق رقم دی ہے تو الیکشن کمیشن کو آگاہ کریں گے۔ امیدوار ووٹ کی خرید و فروخت کے لیے کسی بھی طرح پیسے کا استعمال نہ کرنے تحریری یقین دہانی کرائیں گے۔ الیکشن کمیشن کو کسی بھی طرح کے اکاؤنٹ کی تحقیقات کی اجازت دیں گے۔ بیان حلفی پر امیدوار کے دستخط اور انگوٹھے کے نشان اور شناختی کارڈ نمبر درج ہوگا۔
وزیر اعظم قابل سینیٹرز کو ایوان بالا میں لانے کے لیے پرعزم عمران خان سے سینٹ میں قائد ایوان شہزاد وسیم کی ملاقات. وزیر اعظم نے کہا حکومت کی پوری کوشش ہے ایوان بالا میں قابل سینیٹرز منتخب ہوں. میرٹ کی بنیاد پر شفاف طریقہ کار کے تحت سینیٹرز منتخب ہو کر آئیں. پریس کانفرنس کرتے ہوئے شہزاد وسیم بولے نون لیگ اور پیپلز پارٹی کے کال آف فیل میں تضاد ہے. اب پیسوں کی لین دین کی روایت ختم کرنا ہوگی. معاون خصوصی شہباز گل بولے ماضی میں نواز شریف نے خود شو آف ہینڈ کی حمایت کی. سینٹ الیکشن سے پہلے جہانگیر ترین پھر ایکشن میں فیصل آباد پہنچ گئے. پی ٹی آئی رہنما راجا ریاض سے ملاقات. بولے حفیظ شیخ میرے دوست ہیں, ان کو سپورٹ کرنا ہے. جہانگیر ترین کی تحریک انصاف کے رکن قومی اسمبلی نواب شیر وسیع کے گھر بھی آمد. چیف جسٹس آف پاکستان کا ملک بھر میں پولیس افسروں کی ڈگریاں چیک کرانے کا حکم. چیف جسٹس گلزار احمد کی زیر صدارت پولیس اصلاحات کمیٹی کا اجلاس. کہا غیر ضروری دباؤ کے خاتمے کے لیے پولیس میں تبادلوں کا اختیار آئی جی کے پاس ہونا چاہیے. متنازع مقدمات میں غیر ضروری گرفتاریوں سے گریز کیا جائے. پولیس افسران کی تحقیقاتی صلاحیتوں میں اضافے کی ضرورت ہے. پولیس افسران سرکاری گاڑیوں کا غیر ضروری استعمال کر ختم کریں, اس سے معاشرے میں منفی تاثر جا رہا ہے. کورونا ویکسین کا دوسرا مرحلہ مارچ میں شروع ہوگا. 65 سال سے زائد عمر کے افراد کی ویکسینیشن ہوگی. معاون خصوصی صحت ڈاکٹر فیصل سلطان کہتے ہیں فرنٹ لائن ورکرز کا تحفظ ہماری ذمہ داری ہے. 52,000 سے زائد ہیلتھ ورکرز کو کورونا ویکسین لگائی جا چکی. ذرائع کے مطابق پاکستان کو مفت ویکسین آئندہ ماہ ملے گی. کوویکس مفت خوراکیں فراہم کرے گا. کورونا سے ایک دن میں مزید 52 اموات, 1,272 نئے کیسز رپورٹ. آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ سے چینی سفیر کی ملاقات. آئی ایس پی آر کے مطابق آرمی چیف نے پاکستان کو کورونا ویکسین کی فراہمی پر چین کا شکریہ ادا کیا. کہا سی پیک کی کامیاب تکمیل دونوں ممالک کے عوام کے لیے مزید فوائد لائے گی. مریخ پر زندگی کی تلاش کا مشن. ناسا کا نیا روبوٹ پرسیونس سرخ سیارے پر اتر گیا. یہ روبوٹ 2 سال تک ایک گھڑے کے پتھروں میں ڈرلنگ کر کے ماضی میں زندگی کی موجودگی کے ثبوت اکٹھے کرے گا. خیال ہے کہ اس علاقے میں اربوں سال قبل ایک بہت بڑی جھیل موجود تھی. یہ مشن 249 ملین میل کا سفر طے کر کے پہنچا ہے اور اس مشن پر $2 ارب 20 کروڑ لاگت آئی ہے. پہاڑوں سے عشق کرنے والا کیٹو کی آغوش میں سو گیا. پاکستان کے ہیرو علی ستپارہ کبھی واپس نہیں لوٹیں گے. بیٹے ساجد ستپارہ نے موت کی تصدیق کر دی. والد کے مشن کو جاری رکھنے کا اعلان. کہا ان کے ادھورے خواب پورے کروں گا. پاکستانی قوم کی محبت میرے خاندان کے لیے انتہائی حوصلے اور ہمت کا باعث بنی. پاکستان سپر لیگ کا سپر میلہ کل سے سجے گا. نیشنل اسٹیڈیم کراچی میں ہفتے کو رنگا رنگ افتتاحی تقریب سجے گی. مقابلے ہوں گے bookme.pk پر. آن لائن ٹکٹ بس تھوڑی سی ہی بچیں. لاہور میں ہونے والے میچز کے تمام ٹکٹ ہاتھوں ہاتھ بک گئے. ایونٹ کے لیے کھلاڑیوں کی پریکٹس. زلمی کے بیٹنگ کوچ حاسم معاملہ بھی پہنچ گئے. گلیڈیٹرز کے کوچ ویو رچرڈ پاکستان نہیں آئیں گے. لاہور میں بٹ کوائن کرنسی میں تاوان دینے والا مرکزی ملزم رانا عرفان محمود تاحال مفرور. پولیس نے متعدد افراد کو حراست میں لے کر تفتیش شروع کر دی. واردات میں استعمال ہونے والی 3 گاڑیاں رینٹ کی نکلیں. گاڑیوں کے ڈرائیور اور ٹریول ایجنٹ زیر حراست. ویڈیو بنانے والا ملزم بھی گرفتار میں آ گیا. 1.5 کروڑ مالیت کی بٹ کوائن کرنسی کی ریکوری کے لیے پولیس کا آئی ٹی ماہرین سے رابطہ. نیو کراچی میں گھر میں گھس کر میاں بیوی کا قتل. مکان سے دونوں کی تشدد زدہ لاشیں ملی. تیز دھار آلے سے قتل کیا گیا. میٹروبل خٹک چوک پر بھی فائرنگ. ایک پولیس اہلکار جاں بحق, ملزم فرار.
मुझे पैदा करने वाले की मेरे जीते जी तुम में से कोई शकुंतला तक नहीं पहुंच सकता। हमारे हिजरे में इतना घटिया पैगाम कभी नहीं लग सकता। हम अपने आने वाली नस्लों की रगों में बाज़ारे खून की आमेज़ नहीं होने देंगे। और किरदारों में हकीकत का रंग भरने वाले आगा तालिश की 23वीं बरसी, जानदार आवाज और शानदार अदाकारी को आज भी चाहने वाले याद करते हैं। आगा तालिश ने 400 से ज्यादा फिल्मों में अदाकारी के जौहर दिखाए।